السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے 3 آیتیں، 180، 81، 182۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذ حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعدما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، جب تم میں سے کسی کی موت قریب ہو اور وہ مال و جائیداد چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو تمہارے اوپر والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب وصیت فرض کر دی گئی ہے۔ یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ بس اگر کوئی شخص وصیت سن لینے کے بعد اسے بدل دے تو اس کا گناہ اس کے بدلنے والوں کو ہوگا۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ ہاں، اگر کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا ڈر ہو، اس لیے اگر کوئی شخص رشتہ داروں کے درمیان صلح کرا دے تو ایسا کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ 3 آیتیں ہم نے سنی ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے وصیت کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے۔ وصیت پہلے جب بھی وراثت کا مسئلہ یا وراثت سے متصل تفصیلات اللہ تعالیٰ نے جب آیتیں نہیں اتاری تھی تو بے شمار لوگ اپنے بچوں میں اپنی جائیداد کی وصیت کرتے تھے۔ والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کا حکم تھا۔ صحیح قول کے مطابق میراث کی آیت نازل ہونے سے قبل یہ معاملہ چلتا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے میراث کا حکم نازل فرمایا تو وصیت کا معاملہ منسوخ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ورثہ کے لیے مقرر کردہ حصے لازم ہو گئے، جنہیں وہ میت کی وصیت کا احسان لیے بغیر پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا، اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ 3 کتب احادیث کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا اپنی جائیداد میں اپنے وارثین کے لیے وصیت کا حق نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان وارثین کا باقاعدہ طور پر حق بیان کر دیا ہے۔ تو اب وصیت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الرسالہ میں لکھتے ہیں کہ یہ متن متواتر ہے اور تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال فرمایا تھا وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ اور محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی اور جب اس آیت پر پہنچے تو کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یعنی وصیت والی۔ اور ناسخ کون سی ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین،
सूरत النساء की आयतें, सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार वरासत के पूरे मसाइल बयान कर दिए। उन आयतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नासिख बनाया है। लेकिन वो रिश्तेदार जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल में कोई हिस्सा मुकर्रर नहीं किया है, उनके लिए इसी आयत को मद्देनजर रखते हुए वसीयत करना मुस्तहब करार दिया गया है। इस काम के लिए माल का तीसरा हिस्सा इस्तेमाल होगा जिसकी वसीयत करनी जायज है। जैसे कि बेशुमार रिवायतों में और खुद कुरान की आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का जिक्र किया है कि अगर आदमी अपने माल में से किसी चीज की वसीयत करना चाहता है तो सुलुसे माल 1/3 में से एक हिस्से माल की वो वसीयत कर सकता है, और 2 हिस्सा जो उसके पास बाकी रहेंगे वो उसके वारिसीन के लिए रहेंगे। इसकी एक बहुत प्यारी मिसाल मैं देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर दादा के जायदाद में पोतरे का हिस्सा नहीं है, तो दादा के ऊपर पोतरे के लिए वसीयत का हक वाजिब होता है। नाना की जायदाद में नवासों का हक नहीं है। बेटी अगर इंतकाल कर गई नाना की जिंदगी में तो नवासों का कोई हक नहीं है। नाना अपनी जायदाद में अपने नवासों के लिए वसीयत का हक रखता है। वो सुलुसे माल जो है जिसके ऊपर माल का मालिक मुख्तार है, वो उसमें वसीयत का हक रखता है। इसलिए वसीयत ऐसे शख्स के लिए जायज है जो हक वरासत में महरूम हो। उसमें पोता भी आता है और नवासा भी आता है, तो पोतरे और नवासों का हक वसीयत में उनको मिलेगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत करने की बड़ी ताकीद फरमाई है। रिश्तेदारों के साथ भलाई की तरगीब की आयात और हदीसें बहुत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु को सिर्फ 1/3 माल में वसीयत करने की इजाजत दी, और उससे ज्यादा के माल में आपको वसीयत करने की इजाजत नहीं है। और इसी तरह से आज के दर्स की जो दूसरी आयत है, उस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को हुक्म दिया है कि अगर कोई आदमी वसीयत लिख करके मर जाए अपने औलाद के लिए, अपने वारिसीन के लिए, तो औलाद और वारिसीन को चाहिए कि उस वसीयत को ना बदलें और उसको सुन करके अनसुनी ना कर दें। आज कितने लोग हैं जो वसीयत के मामले में बाप अगर कोई वसीयत कर गया तो बेटे उसको फौरन बदलने की कोशिश करते हैं। कभी कभार वो लिख नहीं पाते तो बच्चों के आखिरी वक्त में बुला करके उनको बता देते हैं कि बेटा मैंने फला जगह की जमीन या इतना रुपया जो मेरे बैंक में बैलेंस है या फला चीज, ये मैं किसी साहब का नाम ऐलान करते हैं कि मैंने उनको दे दिया है, मैं अगर मर गया ठीक नहीं हो इस बीमारी में तो तुम लोग उसको दे देना। लेकिन मरने के बाद वो बच्चे उस वसीयत को भूल जाते हैं। दौलत की लालच में, रुपए पैसे की लालच में, चीजों की लालच में अपने बाप की वसीयत को भुला देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी सख्ती के साथ इस आयत करीमा में वादे किया है, फमन बद्दलहु बादा मा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूनहु, कि जो लोग वसीयत सुनने के बाद या पढ़ने के बाद उस वसीयत को बदलते हैं तो बहुत बड़े गुनहगार हैं। अल्लाह ताला उनके गुनाहों की वजह से उन्हें अदाब में मुब्तला कर सकता है। और इन अल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला जो तुम अपने बाप की सुनी हुई वसीयत को बदल रहे हो, तुम जान लो कि अल्लाह सुन रहा है। अलीम, अल्लाह ताला जानता है तुम्हारे उस बदलने की कैफियत को। अगर तुमने अपने बाप की वसीयत को बदला तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी इस हालत से वाकिफ है और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बहुत सख्त सजा में मुब्तला करेगा। तो इससे पता चलता है कि अगर तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से अपने बाप को अजर पहुंचाना है, नेकी पहुंचाना है कि अल्लाह ताला मेरे बाप को मेरे बाप की वसीयत पर उसे अजर दे, तो औलाद को चाहिए कि अपने बाप की वसीयत को नाफिज करे। उनके इंतकाल के बाद जहां जो चीज देने के लिए कही गई है उसको दे करके अपने बाप के ऊपर से उस फर्द को अदा कर दे। अगर उसने बदल दिया तो फिर वो गुनहगार होगा और अल्लाह ताला का अजाब कैसा है आपको पता है। उसके बाद में आज के दर्स की जो आखिरी आयत है
اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن خاف من موس جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم. بڑی پیاری بات بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی وصیت کرنے والے سے وصیت کرنے میں غلطی ہو جائے، مثال کے طور پر 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت کر دے یا کسی ہیرا بہانہ کے ذریعہ کسی وارث کو زیادہ دے دے، تو موسی جس کے لیے وصیت کی گئی ہے قضیہ کی اصلاح کر دے اور اسے شریعت کے مطابق دے، شریعت کے مطابق بنا دے. یعنی باپ نے کسی کے اوپر وصیت کی اور 1/3 مال سے زیادہ یعنی 1/3 کا جو معاملہ بنتا تھا اس نے 1.5/2 کر دیا یا اس طرح سے آدھے میں سے آدھا دے دیا، تو بعد میں اولاد کو بیٹھ کر کے 1.3 کا حساب لگا کر کے اس میں سے اپنے والد کے مال میں سے وصیت کا رقم نکال کر، وصیت کی چیز نکال کر کے جس کو وصیت کی گئی ہے اسے دے دینی چاہیے، اس میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر زیادہ ہے تو اس زیادہ کو کم کر لے وہ اور 1/3 کا حساب لگا کر کے وہ دے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس کو انہوں نے بدل دیا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر بچوں نے اس کی اصلاح کر لی تو ان بچوں کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. لیکن اگر انہوں نے اصلاح نہیں کی تو یا تو بچے خسارے میں آ جائیں گے، سامنے والا زیادہ چیز کا مالک بن جائے گا، یا تو پھر باپ کی وصیت جو غلط وصیت کی گئی ہے اس کی انہوں نے کوئی اصلاح نہیں کی ہے. اور اللہ رب العالمین نے پھر یہاں پر فوراً 2 صفتوں کو بیان کیا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ جو اس کی اصلاح کریں گے ایسے بچوں پر بہت زیادہ ان کے گناہوں کو بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے، اور ان کے اس کارناموں پر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم بھی کرے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آیتوں کے اندر وصیت اور پھر وراثت کا مختصر تذکرہ کیا ہے، جس کے اوپر ہم تمام لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے. اور یہاں ایک موٹی بات اور میں بتا دوں کہ والد اپنے اولاد میں وصیت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد حق وراثت میں اپنا حکم رکھتی ہیں، حصہ رکھتی ہیں، اور اسی طرح سے والد اپنی زندگی میں 1/3 مال سے زیادہ کی وراثت نہیں کر سکتا ہے. اگر وصیت 1/3 مال سے زیادہ کرے گا تو اولاد اس کی اصلاح کرنے پر مکلف ہے، اس کی اصلاح کرے. اور جو وصیت والدین کر کے گئے ہیں اس میں تبدیلی 1/3 مال کے اوپر اگر ہو رہا ہے تو کریں گے، اگر تبدیلی اس سے کم ہے تو تبدیلی کی انہیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ وصیت سننے کے بعد اس کو بدلنا بہت بڑا گناہ ہے اور پاپ ہے. اور اسی طرح سے والدین یا مرنے والا اپنی وارثین کو کچھ وہ ہبہ اور گفٹ بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ان کا وہ حق ہے. وصیت کرے نہ کرے ان کو اس کا حق بلا کسی احسان کے ان کو ملنے والا ہے. تو اولاد میں والدین کو ہمیشہ انصاف کی نگاہ رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر بغیر انصاف کے والدین مر گئے تو ان کا وبال ان کے اوپر ہوگا. اور والدین کے انتقال کے بعد بھائیوں کو اور بہنوں کو دونوں کو بیٹھ کر اپنے باپ کی جائیداد کو حساب کرنا چاہیے کہ میرے باپ نے اپنے مرنے کے ساتھ کتنی چیزیں چھوڑی ہیں. ساری چیزوں کو بیٹھ کر کے حساب کر لے. حساب کرنے کے بعد والدہ زندہ ہیں، ان کے حق کو پہلے ادا کرے، اس کے بعد اولاد میں بہنوں اور بھائیوں میں پوری جائیداد کو تقسیم کر لے. تو کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی مار پیٹ نہیں ہوگی. لیکن اگر باپ کے انتقال کے بعد ہم نے ماں کا حصہ ہڑپ لیا، بھائی لوگ مل کر کے بہنوں کا حصہ ہڑپ لیا، ان کو کچھ حصہ ہی نہیں دیا، تو کل قیامت کے دن یہاں تو ہم کیسے بھی بچا کر چلے جائیں گے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہاری پائی کا حساب لے گا. اس لیے میرے بھائیوں بہت ضرورت ہے آج ہم لوگوں کو حق وصیت کو سمجھنے کے لیے اور وراثت کے مسائل کو جاننے کے لیے. انشاءاللہ جب وراثت کے مسئلے آئیں گے میں پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہاں پر جو دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ والدین کے انتقال کے بعد ان کے وراثت، ان کی جو چھوڑی ہوئی جائیداد ہے، ان کو اپنے تمام بھائی بہنوں میں تقسیم کرنا چاہیے. اور
جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کی وصیت نصیحت اور ان کا جو وراثت ہے جائیداد ہے اس میں وراثت کما حقہ لوگوں تک پہنچانے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبی الکریم مبارک وسلم۔